نبی رہ شیر بیشہ اہل سنت قاطع نجدیت حضرت مولانا سنابل رضا صاحب قبلہ کی تقریر۔ شریعت جو سرکار نے بتا دیا اسی کا نام شریعت ہے، جو سرکار نے فرما دیا اسی کا نام شریعت ہے، اسی پہ عمل کیجئے، اللہ اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں، جو حق پہ چلے گا حق پہ رہے گا اسی کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ، حق کہتا رہے گا، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، موٹی سی بات ہے کہ اللہ والوں میں عورتیں چلی جائیں تو مسئلہ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ سب ہم نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مزار کے لیے منع کیا ہے نا، بڑے قابلیت سے۔ اور پھر ایک روایت آپ نے اور سنی ہوگی کہ صاحب عورت جائے تو آپ کہتے ہیں ایسا، ارے وہ تو گھر سے نکلے تو لعنت ہے، سنا ہے؟ جی کہتے ہیں، جی سنی ہے نا؟ جی حضرت۔ ایک بات تو یہ ہے سب سے بڑی فقیر غلام شیر ہندوستان کا چیلنج ہے کہ پہلی بات تو نہ یہ قول حنفی ہے نہ یہ قول رضوی ہے، رہی قول شافعی کی بات تو اقوال کس درجے میں ہیں اور اس کی صحت کا درجہ کیا ہے یہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں نہ یہ قول حنفی ہے نہ قول رضوی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میرے سرکار نے، میں نے بڑے بڑے جغازلیوں کو پکڑا اور میں نے کہا مولوی صاحب تم بول کے آئے کہ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے تو پہلے دکھاؤ کہاں حرام لکھا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے دکھاتے جب ان کو خود ہم نے دکھایا کہ دیکھو فرما رہے ہیں میں نے ادب کے ساتھ حلت کی جانب اشارہ کیا، فقیر کو یاد نہیں مفہوم قول مبارک میں نے کہیں حرام لکھا ہو، تو اب وہ ہٹ درمی ہوتی نا، ہٹ درم جب ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ افرے منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، تو کچھ تعصب میں چلے جاتے ہیں، ہٹ درمی میں چلے جاتے ہیں، ضد میں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس کا ہوتے ہوتے بولے منع، تو میں نے کہا بیوقوف تمہیں منع حرام کا فرق نہیں معلوم ہے، مولوی کہہ رہے ہو اپنے کو، ارے منع کی بات کر رہے ہو نا، منع تو منع اور حرام ناجائز کا تم کو فرق نہیں معلوم ہے اور اپنے کو مفتی کہہ رہے ہو۔ تو منع کی بات تو یہ ہے، کوئی شوگر والے سے کہے آپ چائے مت پیجیے منع ہے، شکر مت پیجیے منع ہے، تو حرام تو نہیں ہو گئی، ناجائز تو نہیں ہو گئی۔ اچھا خیر، اس بحث کو ایک طرف رکھیے، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حرام کہیں نہیں لکھا، ایک بات۔ دوسری بات میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، آپ لوگ مفتی عالم نہیں ہو لیکن انشاءاللہ غوث پاک غریب نواز سے کرم سے دل میں بات بیٹھ جائے گی اور سمجھ لوگے کہ ہاں حق ہے انشاءاللہ۔ اللہ والے کا آستانہ ہے، مزار مبارک ہے، تربت پاک ہے، روزہ ہے، تو دیکھیے مدینہ شریف میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اجمیر شریف میں عطائے رسول ہیں، بے شک العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو معلوم کیا ہوا، ان سے ملے تو ان سے ملے، بے شک ان کا جلوہ ان کا جلوہ، ان کا کرم ان کا کرم، بے شک وہی ایک جلوہ ہزار ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جی اب ان مولوی مفتی بڑی بڑی عربی فارسی کی باتیں کرتے ہیں، ان جاہلوں کو ٹپوری اتاری شاکری مفتی دکاندار خرید تنخواہ والے آج کل تو فیس والے ہیں نا، ان فیس والوں کو اتنا نہیں معلوم کہ لعنت کا ریزن کیا ہے۔ اگر مان بھی لو ان کی بات ایکسپٹ کرتے ہوئے قول شافعی پہ آتے ہوئے، ادھر رکیے 2 منٹ، ادھر کھڑے رہیے 2 منٹ، قول شافعی کو موبائل تو بعد میں ریسیو کر لیجیے گا، قول شافعی تمہاری بات مانتے ہوئے تو لعنت، ایک بات تو سمجھ لیجیے کہ قاعدے سے کان کھول کے، لعنت ولی کے مزار کی زیارت پر نہیں ہے، لعنت عطائے رسول کی بارگاہ کی حاضری پر نہیں ہے، لعنت نائب النبی کی بارگاہ کی زیارت پر نہیں ہے، لعنت اولیاء کاملین کی بارگاہ کی حاضری پر نہیں ہو سکتی، لعنت ان بزرگوں کی بارگاہ میں جانے پر نہیں ہو سکتی۔ ہاں بات یہ ہے کہ مجھے کہنا پڑتا بار بار کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، خطرہ ایمان۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس جملے کو، اس بات کو بار بار لکھا ہے، فتح رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا کیا ہے، مارو گھٹنا پھوٹے سر، آدھی ادھوری پڑھی، مدرسے سے بھاگے کرکٹ کھیلتے ہوئے، کیا کر کے آئے بہار میں، کیا کرا بنگال میں، کیا گل کھلایا یوپی میں، سورت میں آ کے مفتی بن گئے، جو حالات چل رہے ہیں۔ تو ان کی اصلیت ڈھونڈتے ہوئے جاؤ گے تو اندر ڈھول کا پول نکلے گا۔ اب 2-4 کتابیں اتاری شاکری فراڈ کی پڑھ کے یہ سب حرام ہے، یہ لعنت ہے فلاں، ابے بیوقوف تجھے یہی نہیں پتا کہ لعنت کس پر ہے، لعنت زیارت پر نہیں ہے، لعنت حاضری پر نہیں ہے، حصول فیض پر نہیں ہے، لعنت اگر تمہاری بات کو ہم قول شافعی کے مطابق چلیں اور مان بھی لیں تو لعنت ٹچنگ پر ہے، اختلاط پر ہے، بے حیائی پر ہے، بے غیرتی پر ہے، ننگئی پر ہے۔ بولی غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ کلیئر ہے ایک دم؟ لعنت حاضری پر نہیں ہے، لعنت زیارت پر نہیں ہے، لعنت دیدار پر نہیں ہے، لعنت
اس سرکار کی بارگاہ میں قدم بوسی پر نہیں ہے، لعنت کس پر ہے؟ بے حیائی پر ہے، اختلاط پر ہے، ٹچنگ پر ہے، بے غیرتی پر ہے۔ تو ارے عقل کے اندھے مفتی پیر مولویوں، جس پر لعنت ہے تو ذرا جاؤ شاپنگ مال میں بھی روکو۔ جی بے شک، جی 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 جس پر لعنت ہے تو اسکول کالج سے سیٹیوں کو روکو۔ جہاں تمہارے بڈھے مفتی آ کے داڑھی ہلا ہلا کے ڈنڈے لے رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، تو لعنت وہاں بھی تو ہے۔ لعنت تمہیں یہاں دکھائی دی، وہ بھی تم سمجھے نہیں کہ لعنت تھی کس پر۔ اب وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حکم عوارض سے اصل شے مباح یا حسن یا کبھی نہیں ہوتی، وہ اپنی حد ذات میں اپنے حکم اصلی پر رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آستانہ ہے نائب النبی کا، ایک ولی کامل کی بارگاہ ہے، عورت جاتی ہے، سناٹا ہے، مرد نہیں ہے، حاضری دے کے چلی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں یا کوئی لعنت ہے؟ لعنت ہے؟ اختلاط نہیں پایا گیا نا۔ اب ایک بات کو سمجھیے، آپ ایک بات سمجھیے، حاضری پر لعنت نہیں، زیارت پر لعنت نہیں، تو بات نہیں آتی مارے گھٹنا پھوٹے سر، روکے حاضری سے، حالانکہ جس پر لعنت تھی روکنا اس سے چاہیے تھا۔ جی 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 بھائی مرض کو ختم کرو گے یا مریض کو مار دو گے؟ بیوقوف ہیں کہ نہیں ہے؟ تو لعنت جس بے حیائی پر اختلاط پر تھی تو ختم اس کے لیے تمہیں اسے کرنا چاہیے تھا۔ اب میں بیچ میں روک کر اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کا ایک فتویٰ سنا دوں، ذہن اور صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں یہ ٹپوری نہیں، ان کی جوتی شریف کی خاک مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ بے شک بے شک وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے لکھا، موعظۃ رسول اللہ۔ وہ فرماتے ایک جگہ کہ اگر آپ کسی ولی کی بارگاہ میں گئے اور پوچھا حضور سے کہ وہاں پہ خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنے والے کر رہے ہیں، مرتکب ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، تو کیا اس ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں کہ نہ دیں؟ فرمایا آپ کو ان لوگوں سے کیا مطلب، آپ کو تو ولی سے مطلب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس سے اور کلیئر بات ہوگی؟ ہاں لیکن سرما برلی شیپ کا اگر ہو نا تو سلائی پیلی بھی شریف کے ہونا۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرماتے تمہیں ان سے دائیں بائیں والوں سے مطلب کیا؟ تم تو سیدھی سڑک یہ شہر سیدھے جاؤ، قدم بوسی کرو، آقا کی بارگاہ میں فیض لو اور چلے آؤ الٹے پیر۔ تمہیں دائیں اور بائیں سے مطلب کیا؟ تو صاف فرما دیا کہ اگرچہ وہاں کچھ خلاف شرع کام ہو بھی رہے ہیں تو ان خلاف شرع امور کی بنا پہ حاضری بند نہیں کر دی جائے گی، ہے نا، حاضری نہیں چھوڑ دی جائے گی۔ اب کئی جگہ ایسا کہ ڈھول بج رہا مان لیجیے، ہے نا، تو ڈھول بج رہا ہے تو حاضری دینا اور ہے، ڈھول اور چیز ہے، وہ جھیلے گا نا جو کر رہا ہے۔ آپ حاضری دیجئے، حاضری دے کے چلے آئیے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو، ایک آدمی مہمان آیا آپ کے یہاں، آپ نے کہا چائے لیجئے، کافی لیجئے، نمبر 1 کی ہے، جاڑا دودھ ہے، بالکل VIP اچھا دودھ ہے، بولے صاحب نہیں پیتا، کیا وجہ؟ شوگر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں بولے، بات کو سمجھ لیجیے گا پوری، شوگر ہے نہیں پیتا۔ آپ نے 2 دن کے بعد دیکھا بیکانیر کی مٹھائی کھا رہا ہے، گلاب جامن کھا رہا ہے، تو آپ کے دل میں یہ آئے گا اس کو شکر سے الرجی نہیں ہے، صاحب خانہ سے الرجی ہے۔ اگر شکر سے پرہیز کرتا بیوقوف تو میری چائے میں 1 چمچ تھی اور گلاب جامن میں 5-6 چمچ شکر ہوگی، ہے نا۔ تو معلوم کیا ہوا، شکر سے پرہیز نہیں ہے، اس کو مجھ سے پرہیز ہے۔ تو یہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ چندہ کرنے والے بڈھے ہو گئے، سفید داڑیاں ہو گئیں، لونڈیوں کے مرسے کھولنے والے، ان کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ مریض کے مرض کو ختم کرے کہ مریض کو مار دیں۔ تو ان کو اتنا نہیں پتا کہ آپ اگر گئے تھے سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے تو آپ یہ بتاتے پردے سے جاؤ، شریعت یہ کہتی ہے نا، شریعت یہ بتاتی ہے، شریعت، لیکن نہیں، تم نے تو یہ کہا نہیں مزار پہ جانا ہی معاذ اللہ حرام ہے، معاذ اللہ کہو۔ حالانکہ میرے سرکار نے کہیں حرام نہیں لکھا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، 1,11,000 کا نقد انعام دوں گا اگر کوئی حرام دکھا دے، 1,11,000 نقد انعام دوں گا اگر کوئی حرام دکھا دے۔ لیکن بات کیا ہے، حکم عوارض اور ہیں، اصل شے اور ہے۔ حکم عوارض سے اصل شے مباح یا حسن یا کبھی نہیں ہوتی، بات پھر وہیں آتی۔ اور آج سرکار یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے، لوگ اسی کو بلا دیتے ہیں۔ اب میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، اب بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ چلیے وجہ پکڑی آپ نے کہ لعنت کی وجہ کیا ہے، تو لعنت کی وجہ نکل کے کیا آئی؟ زیارت نہیں ہے، دیدار نہیں ہے، حاضری نہیں ہے، قدم بوسی نہیں ہے۔ لعنت کی وجہ بے حیائی، ٹچنگ، اختلاط، ہے نا، بے غیرتی۔ لیکن میاں حق والوں سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اب آگے چلو، بات پوری سن لو تاکہ پورا ہی کرتے ہیں، پوری بات سن لو
पूरी बात क्या, एक बात समझ लो। अब अगर लानत की बात कर रहे हो तो लानत जिस शय पर थी या लानत जिन अवारिस की बुनियाद पर ये लानत की बात कही गई, हालांकि असले शय पर बात नहीं हो रही है। वली के मजार पर जाने पर लानत कयामत तक कोई मुफ्ती साबित ही नहीं कर सकता, साबित ही नहीं कर सकता। ये गुलाम मुशाहिदे मिलत का चैलेंज है और सिर्फ पाक पे भरोसा करके रखो। अच्छा, अवारिज़े कबिया और हैं, अवारिज़े कबिया और हैं, असले शय और है। अरे वहां तो लानत रहमत ही रहमत है। मर्द जाए तो रहमत कसम खुदा की, औरत जाए तो रहमत कसम खुदा की। और मैं साबित करूंगा, इतनी किताबें तुमने देखी भी नहीं हो, शेख साहब से लेके महबूब इलाही से लेके, और तुमने क्या देखा अभी? तुमने देखा ही क्या है? कराची देखा या बम्बई आजाद मैदान देखा है मर्दूदों को? इल्ला माशाअल्लाह। अच्छा, तो आप समझिए बात को। अब कहने का मकसद क्या, ये ना कौले हनफी ना कौले रज़वी, लेकिन मशहूर कितना कर दिया जमाने में, इतना मशहूर कर दिया कि एक आम आदमी से पूछ लो तो बच्चे को, औरत को, बुढ़िया को, सबको रटा दिया कि हमने सुना है आला हजरत ने लिखा है कि औरत मजार पे जाए तो लानत है। बोलिए मशहूर कर दिया नहीं कर दिया? इतना मशहूर कर दिया, घर घर में मशहूर कर दिया। अब समझिए फराड, यही फराड खुलता है तो मिर्चें लगेंगी, यही फराड जब खुलता है तो तकलीफ होगी नहीं होगी? कि बरसों की जो है गद्दी जाती है, तकलीफ होगी नहीं होगी? तो अब ये घर घर तुमने मशहूर कर दिया, लेकिन मैं पूछता हूं, अवाम में छोड़ो, रज़वी हशमतियों में ले लो, ये दूसरी रवाज जिसमें डायरेक्ट, इसमें तो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट की बात हो रही है। हुक्म अवारिस और असलिश है, उसका फर्क करना है आपको। यहाँ पर डायरेक्ट की बात नहीं की गई है, लेकिन मैं वो मसला बता रहा हूं जिसमें डायरेक्ट कलाम किया गया है, लानत का कौल किया गया है। वो मसला क्या? फरमाया, सुन लो कान खोल के, जिनकी बहन, बेटी, बीवी या जिनके घर की जवान औरतें मर्दाना लिबास पहने या मर्दाना वज़ा इख्तियार करें, मादल्ला रब्बिल आलमीन। आगे चलिए, इतना ही नहीं, मफहूम फतवा, मफहूम कौल मुबारका। आगे चलिए, फरमाते या इतना ही कि वो तंगो चुस्त लिबास पहने, टाइट लिबास। सुन लीजिएगा, तो फरमाते आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, और उनके घर के मर्द, भाई, बाप, बेटा, जवान, वो ना रोकें। हाँ, रोकने के बाद भी वो औरतें ना मान दो, वो भुगतेंगी, लेकिन वो ताकत रखता है और वो मान सकती है, और ये ना रोकें तो आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे मर्द दयूस हैं। कौन है? दयूस हैं। और दयूस की डेफिनेशन मालूम है? दयूस की तारीफ क्या? दयूस कहते हैं किसे? दयूस वो है जिस पर जन्नत की तो जन्नत है, जन्नत की खुशबू भी हराम है। अच्छा, उसके बाद फरमाया उन पर, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि स्कूल जाए, कॉलेज जाए, जरा समझिएगा फर्क को, अताए रसूल में जाए तो ये लानत का कौल लाए हैं, और स्कूल जाए तो रहमत की बात बताए। मान है, गलत तो नहीं कह रहा हूं, रहमत की बात भाई माना। हाँ साहब पढ़ाइए बच्चों को, हाँ साहब पढ़ाइए लड़कियों को, हाँ साहब पढ़ाइए बच्चों को, गलत नहीं कह रहा हूं। एक इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का बुढ़ा मुफ्ती हो, कितने तो वो हिसाब बर्बाद हो गए। पूरे इंडिया के मुफ्ती नहीं, पूरे दुनिया का एक मुफ्ती ये साबित कर दे कि लड़कियों का स्कूल जाके पढ़ना जायज है तो 11 लाख रुपए इनाम दूंगा, और वो भी इस हालत में, मादल्ला आलमीन। और हराम के अलावा दीगर जो वजूह हैं वो तो अहले इल्म जानते हैं, किताबों में क्या है, कहाँ अक़वाल कुफरिया हैं, तो वहां अगर जाए बताते, हाँ भाई अच्छा, कहीं दावत में, हाँ अच्छा, इंटर कर रही है, अच्छा, दूसरी बच्ची कहाँ है, हाँ वो तो साहब दिल्ली गई है, अच्छा, ये MBA कर रही है। तो मैं पूछता हूं, जो कौल रज़वी नहीं, जो कौल हनफी नहीं, वो तो मशहूर कर दिया गया, और जो कौल रज़वी है, कौले रज़वी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, अवारिस की बिना पे नहीं है, अस्ल पर कलाम हो रहा है। बात समझ में आ रही ना? जी, बात समझ में आ रही ना? अगर दरगाह शरीफ पे औरत गई भी तो औरत के इस फ़ियल पर लानत नहीं, औरत की हाजिरी पर लानत नहीं, औरत की ज़ियारत पर लानत नहीं, औरत के एक वली की तुरबत को दीदार करने पर लानत नहीं, फातिहा पढ़ने पर लानत नहीं, बल्कि हर इस फ़ियल हसन पर वहां रहमत है। जी बेशक। एक चीज बची, टचिंग, इख्तिलात, बेहयाई। तो अबे अकल के अंधो, जहां जहां बेहयाई वहां लानत, जहां बेगैरती वहां लानत है, जहां जहां नंगई वहां लानत। तो शॉपिंग मॉल बचा,
स्कूल बचा, कॉन्वेंट बचा, सिटी मॉन्टेसरी बचा, पब्लिक स्कूल बचा, इंटर कॉलेज बचा, तो कहाँ बचा? तो 99 जगह गूंगे शैतान। तुम्हारे बाप में दम है तो पहले मैं निकलता हूँ सूरत में, रोको लोगों को। गरीब नवाज जाने गौसे पाक जाने पंजतने पाक जाने साहबा कराम तकबीर रिसालत ईमान का है हजमतिया रिसालत मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। तो बताइए, आप बताओ, ऐसे फराड पे आप लोगों को जलाल आएगा? मेरी छोड़ो, जलाल आएगा? आप लोगों को नहीं आएगा। आपकी घर की औरतों में ये मशहूर हो कि मजार पे जाए तो लानत, तो वहाबड़े की तो वैसी ईद हो गई, हो गई नहीं हो गई? मादल्ला हो गई। और करीबी किसने? सिवैये में तुम्हारे मौलवियों ने पकाई हैं? तो ये सब फराड है कि नहीं है? जलाल आपको आएगा नहीं आएगा? हैं? और जहां तुम्हें बोलना चाहिए वहां लानत क्यों कहोगे? वहां 11,000 की रसीद है ना। हाँ, वो तो तुम्हारे सामने खटपट करके स्कर्ट पहन के निकलती है, वो कहती है माशाअल्लाह। आंखों देखी, मैं बता रहा हूँ, आंखों देखी मादल्लाह है। और यानी जताते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा बेटी पढ़ने जा रही है। ऐसे ऐसे पीर, ऐसे ऐसे मुफ्ती हैं कि इन पर लानत है, इन पर लानत है। हाँ, जाहिरे गरीब नवाज पर लानत नहीं है, उस नेक औरत पारसा पे लानत नहीं है, लानत तो इन पर है कि जब फितने जाहिर हों, बदमज़हबियां फैलें और आलिम अपना इल्म छुपाए, जाहिर ना करे, रद्द ना करे, तो उस पर सब आदमियों की लानत, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत। तो जहां ये लानत क्या कहना, तुम अपनी लानत देख ले पहले, तू कितना बड़ा मलून है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनके अंदर दम है। ये अगर नहीं बोल पा रहे हैं सेठियों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सेठियों पेटियों परवाह नहीं करते। तो सरकार के दर पे तौबा करो, मदरसा सरकार की बारगाह में, और हमसे कहो, और सीने पे वही साहब गोली खाना हो कि कफन बांध के निकलो, और रोको स्कूलों से, रोको कॉलेजों से, तब देखो मैं कितने बड़े मर्द हो। यानी तुम भी वो काम करने चले कि जो खबीस कर रहे थे। इसी में एक बात याद आई मुझे, हुजूर मुफ्ती आज़म इनके सुन लीजिए रज़ियल्लाहु अन्हु, हैं सुभान अल्लाह। मुफ्ती हो तो ऐसा हो। हज़रत फरमाते हैं अपने फतावा के अंदर, फरमाते हैं वहाबी को इससे मतलब नहीं, वहाबी को इससे मतलब नहीं कि ये सही है कि गलत है, मफ़हूम कौल मुबारका। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों से यादें मिटा दो। उन्हें मजलिस मुहर्रम से मतलब नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, क्या साबित क्या नहीं साबित है। वो ये चाहते हैं यादें मिटा दो, दामन छुड़वा दो, हैं। उनका जहां माली फायदा हो वो काम बड़ा अच्छा होता है। फिर फरमाते हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कहने का मकसद ये, इतना बड़ा जुल्म, उसके बाद तुम कहो इनको मुफ्ती, उसके बाद तुम लोग कहो इनको मौलवी, उसके बाद तुम कहो इनको इमाम। बोलो जो अताए रसूल की बारगाह में हाजिरी के लिए कहे लानत है, उसके पीछे नमाज होगी? और पूरा मसला ना बताए, कौम को धोखा दे, और जहां लानत है, जहां सराहत है, इनके बाप में दम है, सूरत में रोके लड़कियों को, मुस्लिमों की, सुन्नियों की, रज़वी कहलाने वालों की। बोलो गलत कह रहा हूँ? और मियां रोकेंगे क्या? मौलवी खुद पढ़ा रहे हैं। जी 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 हजरत, हक है। चोर चोर भाई, तो रोकेंगे क्या? पहले फरमाया ना, इसीलिए फरमाया ना कि बदअमल से बचो। वो फरमाया ना, हज़रत मौला कायनात का कौल है, सहाबा किराम के अक़वाल उठा के देखिए रज़ियल्लाहु अन्हुम। फरमाया मेरी कमर ऐसे ऐसे इन लोगों ने तोड़ी, उसी में एक बेअमल आलिम को गिनाया है बदअमल। तो मालूम क्या हुआ, ये रोकेंगे क्या? अभी अजमेर शरीफ की बात है कि एक आदमी ने खुद, बाकायदा लड़का था, उसको कहते कहते साहब टोकते टोकते परेशान कर दिया कि साहब तुम यहाँ ले जाते हो, औरतें ले जाते हो, अजमेर शरीफ ले जाते हो। अब देखिए मार गरीब नवाज की। उसी लड़के ने बेगम साहिबा के साथ में इनकी वीडियो बना ली कि मस्जिद में घूम रहे हैं। यानी सरकार फरमाते हैं हदीस पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। तुम वहां लेके घूमो तो तुम्हें लानत याद ना आए। समझ रहे बात को? हैं? और सरकार में जाए तो तुम रज़वी हो या रज़वियत को लूटने वाले हो? बोलो, लूटने वाले। तुम रज़वी हो, तुम बरेलवी के, बरेलवी को बदनाम करवाने वाले। अरे मियाँ अभी मैं आ रहा हूँ रहमताबाद शरीफ वगैरह दीगर खानका वगैरह, पूछिए आप। दूसरे लोग बैठे थे खानका के, मुरीद हमारे यहाँ के नहीं, खलीफा हमारे यहाँ के नहीं, वहां के बुजुर्ग थे। भरे मजमे में फरमाया, भरे मजमे में फरमाया मसलक आला हजरत का और खिदमत पीलीभीत शरीफ वालों।
सुभान अल्लाह बरक बेशक اور انہوں نے یہ کہا سب کے سامنے کہ میں نہ رضوی ہوں نہ برکاتی نہ حشمتی، میری اپنی خانقاہ، میرا اپنا سلسلہ ہے، میں نقشبندی ہوں، الگ سلسلے کا میری اپنی خانقاہ خود ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اعلیٰ سرکار کے مسئلہ کو اگر پھیلایا تو وہ ذات سرکار مد نظر۔ سبحان اللہ بیشک سبحان اللہ۔ اب ان کا کیا، ان کا وہ حال ہے نا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہوئے، انہی کے نام سے دکان ہے، انہی کے نام سے کھا رہے ہیں، لیکن یہ فقیر اب یہ کہتا ہے کہ ہر ایسے مردود کی ڈیٹ پوری ہو گئی۔ جی 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 ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، آپ خود دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے، آج قہر نازل ہو گیا، یہ غریب نہیں لڑ پاتے بظاہر، سرکار دیکھ رہے تھے تو آج پولیس اٹھا کے جیل میں ڈال رہی ہے، جی جی تو ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، وہ خود ہی کام کر رہے ہیں کیونکہ حکومت تو ان کی ہے نا، مختار دو عالم ہے سبحان اللہ، ہاں وہ ان کا اپنا خود ساختہ کوئی نبی ہوگا، ہاں ہمارے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو تو یہ بات کلیئر سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ مزار پہ عورتوں کے جانے پر لعنت نہیں ہے، اور مسئلہ کیا ہو میں نے آپ کو سمجھا دیا، زیادہ سمجھنا ہو تو آپ کبھی بھی پیلی بھی شریف یا کہیں ملاقات کر کے میں اور بتا دوں گا، بہرحال سمجھ تو گئے نا آپ۔ اور جہاں لعنت ہے، جہاں فرما رہے ہیں بتائیے آپ مجھے، یہاں تک فرما رہے ہیں کہ لباس مردانہ تو اپنی جگہ، اس کو تو فرمائی تنگو چست لباس بھی اگر پہنتی ہیں اور نہ روکے مرد تو ان پر لعنت ہے، بولیے ان پر لعنت ہے۔ آپ نے آج تک کسی ایک جمعہ میں امام کی تقریر سنی اسکول کے اوپر، کالج پہ سنی، اسکرٹ پہ سنی ہیں؟ تو یہاں کیوں بھول جاتے ہیں؟ معلوم کیا ہوا کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں وہ اس سے ملتی جلتی بولی بولتا ہے کہ وہابی بھی خوش، سلح کلی بھی خوش، معاذ اللہ۔ ارے اس نے کہا دیکھو تمہارا مولوی کہہ رہا مزار پہ نہ جاؤ، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میاں کیا اس کے کہنے سے ہوتا ہے اور کیا کسی کے سننے سے ہوتا ہے؟ وہی اجمیر جاتے ہیں جسے یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ سرکار کا کرم جس پہ ہوتا ہے وہی جاتے وہی جائیں گے۔ تو یہ بات اس لیے نکل آئی کہ مولوی ان ڈپلیکیٹ کو پہچاننا ضروری ہے۔ کمپنی جہاں اپنا مال بیچتی ہے وہیں ساتھ میں کروڑوں روپے اس بات پہ خرچہ کرتی ہے کہ ڈپلیکیٹ سے بچو، ڈپلیکیٹ سے ہوتا نہیں ہوتا بھائی، جی 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 تو کافی بجٹ اس کا اس پیسے اس میں خرچہ کرتی کہ ڈپلیکیٹ سے بچو، ڈپلیکیٹ سے بچو، ڈپلیکیٹ۔ تو بریلوی رضوی حشمتی پہچاننا ہو تو اتنا ہی پہچان لو کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، سو مت جائیے، امامت کیجئے، امامت کے ساتھ اس کو عادت کیجئے، فرض اعظم پہ عمل کیجئے تو امامت کیجئے۔ ہاں آقا نے فرما دیا سن لیجئے۔ آج تو ایک بات اور ہے نا، نئے نمازی کو بہت کھجلی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، وہ علاقے میں جا کے پوچھتا آپ نے پڑھی، آپ نے پڑھی، بھائی تم نے پڑھنا شروع کری کہ دوسرے کی جانچ شروع کری؟ وہ ایک بزرگ کا واقعہ نا، فجر میں اٹھے، بیٹے کو اٹھایا تو جیسے ہی اٹھے بولے ابا یہ سب تو سو رہے ہیں، ہم نے آپ نے نماز پڑھ لی۔ فرمایا بیٹا بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا، کہ اللہ کے اتنے بندوں کی عیب جوئی تو نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کہنے کا مقصد کیا؟ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، نہ کسی کو دے دے گا نہ لے لے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کا یہاں تک عالم ہے کہ آپ اگر صبح کا ٹائم ہے تو یہ مت کہیے کہ نماز پڑھنے چلو بھائی مانا، احتیاط کے طور پہ یہ کہیے کہ صبح کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت نیند میں ہے، کیا کہہ دے، کیا منہ سے اس کے نکل جائے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں وہ تفصیل پڑھیے۔ آج تو یہاں تک ہو گیا نا، وعدہ کریے وعدہ کریے 25 لوگ داڑھی رکھیں گے، یہ نیا ایک چلا ہے صاحب، اس کو انگلش میں ٹریڈیشن صاحب ایک سسٹم نکالا ہے، ہاں بھائی 11 یعنی شریعت نے وعدہ ہی نہیں کرایا۔ نان سینس بات دیکھیے، آپ لوگ بھی اسکول میں 4 دن گزارے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے تو تم یہ کہہ رہا مرید بھی ہیں، حشمتی رضوی بھی ہیں، تو پہلی بات تو ہاتھ دینے کا مطلب وعدہ کر لیا، تو وعدہ کر کے مکرے تم، تو تم توبہ کرو، نہ کہ ڈبل اس پہ، یعنی ایک وعدہ آلریڈی تھا اس پر تم بات کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجمع عام میں آپ کہہ رہے ہیں 11-12، تو میں ایک بات یہ پوچھتا ہوں، ہندوستان کے کسی مفتی پاس جواب پوچھ کے آئیے گا کہ تم نے کہا ہاں بھائی 11 لوگ وعدہ کے داڑھی رکھیں گے، کہتے نہیں کہتے ہیں یہ بات؟ بھائی آج میں وعدہ کرواؤں گا 11 لوگ، تو مجھے یہ مسئلہ بتا دیں کہ 11 کی قید کہاں سے آئی؟ جی 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 بے شک، یہ 11 کا جو حصر ہے، یہ حصر اور یہ قید کہاں سے؟ ارے بیوقوف، یہ ہوتی ہے مار عربی فارسی پڑھنے کے بعد، کہ اللہ والے دکھا دیتے ہیں کہ در سے جاؤ گے تو ایسے مارے جاؤ گے کہ لوگ تمہارا مذاق بنائیں گے، تمہیں اس کا بھی طریقہ نہیں آیا؟ ارے کہتے بھی تو کہتے سب رکھو سبحان اللہ، سب رکھیں سبحان اللہ، سب کہیں انشاءاللہ رکھیں گے، ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ 11 کی قید دکھا دے تو میں 11 لاکھ تجھے دوں گا، تو 11 کی قید دکھا دے، بخاری سے لے کے صحاح سے لے کے ترمذی فتح القدیر سے لے کے دکھا دے، مجھے مر جائے گا دکھا نہیں پائے گا، کہہ رہا ہوں میں۔ 25 کی قید دکھا دے مجھے، یہ قید کہاں سے، یہ حصر کہاں کی؟
معلوم کیا ہوا؟ یہیں سے معلوم ہو گیا نا، نیم ملا خطرہ ایمان. خطرہ ایمان. اعلیٰ سرکار ایک جملہ اور لکھتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں قیامت قریب ہوگی، ایسے مولوی آئیں گے مفہوم قول مبارکہ کہ سدھارنے کی کوشش کریں گے تو سدھارنے سے زیادہ بگاڑ دیں گے. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پوزیشن یہ چل رہی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ، ارے بھائی آپ کو کہنا جو ماتحت ہیں، حالانکہ کرامت اعلیٰ سرکار کی کہ اس کے بارے میں بھی ایک فتویٰ تفصیلی مجھے مل گیا الحمدللہ کہ کس سے کہنا چاہیے، کیسے کہنا چاہیے اور کب کہنا چاہیے. لیکن بہرحال وہ اہل علم جائزہ، کسی کو اگر اتنا ناز ہو تو اس کو ضرورت ہوگی تو بتا دوں گا. خیر، کہنے کا مقصد کیا، اتنی موٹی